السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسماعیلیوں کے عقیدہ امامت کی ابتدا کب سے ہوئی۔ چونکہ یہودی دنیا کے سب سے بڑے سازشی لوگ ہیں، یہ ایک مسلم شدہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ یہ آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور یہی لوگ اپنے بعد میں آنے والے تمام جو حق والے لوگ ہیں ان کے خلاف سازش کرتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ ان کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ ملت ابراہیمی پر تھے اور اسی پر رہے۔ ان کے دین میں دعوی الوہیت کا کوئی تصور تک نہیں تھا۔ بطرس حواری بھی آپ کے اسی دین پر تھے۔ آپ کے آسمانوں پہ جانے کے تقریباً 1 صدی بعد ایک یہودی جس کا نام ساول تھا، اس نے اچانک دعویٰ کیا کہ اسے حضرت مسیح کسی روحانی صورت میں ملے، اور آپ نے اسے اپنے دین میں داخل کیا۔ عیسائی ہو کر یہ پال کہلایا، اور اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے اپنا وصی بنایا ہے۔ اسے ہی بولوس کہتے ہیں، بولوس یا پولوس۔ اس نے عیسائی بن کر پہلے دین مسیح کو مکمل بدل ڈالا۔ موجودہ عیسائیت جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ سینٹ پال کی تحریف شدہ وہ عیسائیت ہے۔ اور ایسے ہی طریقے سے جب دین اسلام اپنے عروج کو پہنچا تو پھر مسلمانوں میں خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان ذو النورین کے آخری دور میں عبداللہ بن سبا ایک یہودی اسلام کے صفوں میں داخل ہوا۔ ابتدا میں اس نے مسلمانوں میں سیاسی بے چینی پیدا کی، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک گروہ بنا کر کھڑا کر دیا۔ جب ایک راہ بن گئی تو پچھلے آنے والوں نے خلفائے ثلاثہ کے خلاف ایک مذہبی محاذ قائم کر دیا۔ پھر دین اسلام کے ایک ایک موضوع پر بڑی بے دردی سے تحریف کے ہاتھ صاف کیے۔ توحید کے ساتھ عدل، خدا کو عدل کا پابند کرنا، رسالت کے ساتھ امامت کہ حضور ختم مرتبت کے بعد بھی آسمانی ماموریت جاری ہے۔ جیسے انہوں نے دین عیسائیت میں وسیع کا جو عقیدہ نکالا تھا، اور اسی عقیدے پر انہوں نے دین عیسائیت کو بدل ڈالا، اس میں تحریف کر دی۔ اسی عقیدے کو انہوں نے یہاں دین امامت کا نام دے دی، اور آخرت کے ساتھ رجعت یعنی مرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر اس دنیا میں لوٹنے کے عقیدے قائم کیے۔ اپنی کتابوں تورات وغیرہ میں تو یہ تحریف ہی کر چکے تھے پہلے سے، لیکن مسلمانوں میں آ کر یہ قرآن کی تحریف کے بھی مدعی بنے۔ محققین نے یہ تسلیم کیا ہے کہ شیعت کی اصل یہود سے ہے۔ یورپ کے محققین بھی اس کی تائید کر چکے ہیں، اور یہی چیز جب آگے چلتا ہوا آیا اور جب حسن زکرہ پہ پہنچا، اس سے پہلے بھی تحریف انہوں نے کی۔ جیسے یہودی وسیع بن کر عیسائیت کے دین کو تبدیل کر دیے، اپنے دین کو تو انہوں نے تبدیل کیا تھا، عیسائیت کو بھی انہوں نے تبدیل کر دیے، اور یہی طریقہ اماموں نے اپنایا، اور انہوں نے دین اسلام کو وہ تعویل کے نام پر تحریف کر دیے، اور حسن زکرہ نے بالکل اس کو ایک باطنی نام دے کر ایک بہت ہی بڑا تحریف کر ڈالا۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو اسماعیلیت میں کوئی چیز بھی ایسا نہیں ہے
جو وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو۔ ان کے یہ عقیدہ یہودیوں سے چلا آیا ہے، اور اسی کے وجہ سے جیسے انہوں نے اپنے دین کو تحریف کر ڈالا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تحریف کر ڈالا، پھر یہی رگ جب ان کو پہنچا تو انہوں نے بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریف کر ڈالا۔